اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ کے بارے میں سفر المظفر کے ان آخری ایام میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم سفر المظفر کے اس آخری ایام میں رسول خدا کے مکارم اخلاق کو آپ عزیزوں کے سامنے بیان کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق بیان کرنا، ان کی وضاحت پیش کرنا، یہ ایک ایسے ہے کہ آپ تمام عزیزان جو مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مکارم اخلاق بیان کرنا ایک تذکر کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ تذکر دیا جائے، کیونکہ یہی تذکر دینا مومنین کے لیے مفید واقعہ ہوتا ہے۔ تو ہم تذکر کے عنوان سے ان مکارم اخلاق نبوی کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور بنیادی ہدف اور مقصد یہ ہے کہ میں خود سب سے پہلے اپنے نفس کو ان مکارم اخلاق کی تلقین کروں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نورانی مکارم اخلاق پر عمل پیرا ہو کر خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ قرار دوں۔ اور دوسرے مرحلے پر آپ عزیزان جو میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشبہ اختیار کرنے کے لیے، شباہت اختیار کرنے کے لیے رسول خدا کے مکارم اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں، تاکہ خداوند متعال کے حضور سرخرو ہو سکیں، اور ہم خداوند متعال کے حضور یہ بیان کر سکیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ بے شک اے میرے حبیب آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ تو اے میرے پروردگار، میں نے آپ کے اسی حبیب کے اخلاق عظیم اور مکارم اخلاق کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی صفات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں، میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ ان خصوصیات کو اپنے وجود میں ڈھالوں، تاکہ معاشرے میں اخلاق نبوی کا ایک مجسمہ، ایک نمونہ عمل پیش کر سکوں۔ اے خدا، یقیناً میری اس کاوش میں خامیاں اور کوتاہیاں رہی ہوں گی، لیکن تو ان خامیوں اور کوتاہیوں کا جبران کرتے ہوئے، تدارک کرتے ہوئے مجھے عفو و درگزر سے میرے ساتھ کام لے، اور مجھے اپنا وہ حقیقی قرب عطا کر جو ایک محب کو اپنے محبوب کا قرب چاہیے ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں اس مطلب کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کی بعثت سے پہلے کا ہے، اور پھر زندگی کا ایک دوسرا حصہ بعثت کے بعد ہے۔
اعلان نبوت سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب جاہلیت کے دور میں جن مکارم اخلاقی سے شہرت رکھتے تھے اور معاشرہ آپ کو ان مکارم اخلاق کے عنوان سے پہچانتا تھا، اور آپ کی شناخت ان عناوین کے ذریعے سے ہوتی تھی کہ جو اسلامی تعلیمات میں مکارم اخلاق کہلاتے ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا، امین کہا جاتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور اندیش کہا جاتا تھا، ایسا شخص کہ جو آئندہ کے بارے میں سوچتا ہے اور اچھی سوچ رکھتا ہے، پازیٹیو سوچ رکھتا ہے اور تدبر سے کام لیتا ہے۔ اصیل کہا جاتا تھا آپ کو، نجیب کہا جاتا تھا، یعنی آپ عرب کے ایک نجیب خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اصالت رکھتے تھے۔ یہ عناوین تھے۔ خوش گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صادق القول نہیں تھے، بلکہ جب بھی گفتگو فرماتے تھے تو آپ کی گفتگو نہایت ہی دل نشین ہوا کرتی تھی۔ جو شخص آپ کی گفتگو کو سنے آپ کا گرویدہ ہو جائے، آپ کی طرف لپک پڑے اور آپ کے مکارم اخلاق سے خود کو آراستہ کرنے کی کوشش کرے، یعنی ایسا خوش گفتاری انسان کو جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو اس خوش گفتار شخص کا جو ہے وہ اس کے مجذوب قرار دے دیتی ہے، اور دوسرے افراد اس کے وجود میں جذب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں۔ لہٰذا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش گفتار نہ ہوتے تو یہ عرب کے بدو لوگ رسول خدا کے قریب نہ آتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گفتگو نہ سنتے۔ لہٰذا رسول خدا کی ایک نمایاں خصوصیت خوش گفتاری اور اچھی گفتگو کرنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، یہ بہت ہی نمایاں خصوصیت ہے جو بعثت سے پہلے ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناصح تھے۔ ناصح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، یعنی اگر کوئی شخص برائی کی طرف جا رہا ہے تو اسے اس برائی سے روکنے کے لیے اسے نصیحت کرنا، یہ ناصح کا کام ہے۔ رسول خدا ناصح تھے، بعثت سے پہلے لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتے تھے، لوگوں کو خیر اور معروف کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ بعثت سے پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے اس معاشرے میں ایک دانا، عاقل اور فاضل شخصیت کے عنوان سے معروف تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی پر اعتماد کرتے ہوئے لوگ ان سے مشورے لیا کرتے تھے، اور رسول خدا اس بعثت سے پہلے ہی عابد اور زاہد کے ٹائٹل سے شہرت رکھتے تھے، اور بخشش کرنا، عفو و درگزر کا مظاہرہ کرنا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کا حصہ بعثت سے پہلے تھا۔ اور پھر شجاع تھے، قانع تھے، متواضع تھے، صابر تھے، غیرت مند تھے اور نرم لہجہ رکھنے والی شخصیت کے مالک تھے۔ اور بھی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو تاریخی کتابوں سے نکالا جائے، بیان کیا جائے، ان کی جستجو کی جائے، تو اس قسم کے بہت سارے ایسے ٹائٹلز ہیں جو رسول خدا کی سوانح عمری میں ہمیں ملتے ہیں، اور جن خصوصیات سے ہم ابھی خالی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان خصوصیات سے خود کو آراستہ کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشبہ اختیار کریں، یعنی شباہت اختیار کریں۔ لوگ دیکھیں تو کہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر
عمل پیرا ہونے والا شخص ہے۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف شلوار کے پاؤنچے اوپر کر دینا یہی رسول خدا کی ایک سنت ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص انہیں اوپر کرے گا، لمبی داڑھی رکھ لے گا اور اسی طرح سے جیب میں ایک لکڑی کی مسواک رکھ لے گا، وہ رسول خدا کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا شخص ہے۔ جبکہ اخلاقی اعتبار سے جب ہم زبان کھولتے ہیں تو نہایت ہی بدگفتاری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹ کے انبار لگا دیتے ہیں، دروغ گوئی ہماری خصوصیت کا اور خصلت کا ایک حصہ بن چکی ہے، عقل و دانائی ہمارے وجود میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو جب مسلمان اس خصوصیات کے حامل ہوں گے تو یقینی بات ہے وہ افراد جو مسلمانوں کو دور سے مشاہدہ کر رہے ہیں، ہماری انہی خصوصیات کی بنا پر وہ یہ نتیجہ لیں گے کہ یہ مسلمان ہیں اور اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ سنت نبوی پر عمل کرنے والے شخص ہیں، تو یقینی بات ہے جیسے یہ ہیں ویسا ہی ان کا نبی ہے۔ یقینی بات ہے ہم نہ چاہتے ہوئے توہین رسالت کا مصداق قرار پائیں گے۔ وہ افراد جو اسلامی تعلیمات سے نابلد ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو نہیں جانتے، جنہوں نے قرآن مجید کا جو ہے وہ مطالعہ نہیں کیا ہے، تلاوت کی سعادت انہیں نصیب نہیں ہوئی ہے، جنہوں نے قرآن مجید کے علاوہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ان کے سامنے اسلام کو مطالعہ کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پرکھنے کے لیے کسوٹی اور معیار ہمارا چلتا پھرتا وجود ہے، جسے وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے وجود سے وہ رسول خدا کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر مسلمان ایسے ہیں تو ان کا رسول، ان کا حبیب ایسا ہی ہوگا، جس کے نتیجے میں معاشرے میں رسول خدا کی اہانت کے عملی نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ جو دیکھا جاتا ہے وہ افراد کہ جو دین مبین اسلام کو نہیں جانتے، اگر خدائی نخواستہ ان کے وجود سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اہانت سرزد ہوتی ہے، تو اگر اس کا دقیق جائزہ لیا جائے، اس کی اچھی طرح سے جستجو کی جائے، تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کے جو اعمال ہیں وہی ظاہر ہوگا۔ اس شخص نے رسول خدا کی اہانت کی، کیوں کی؟ چونکہ اس نے مسلمانوں کو دیکھا اور مسلمانوں کو دیکھنے سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جس کے یہ پیروکار ہے وہ ایسا ہے۔ پھر جب اس نے اسی عمل کو، جس عمل کو اس نے ہمارے وجود میں دیکھا، رسول خدا کی طرف نسبت دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے توہین رسالت کر دی ہے، لہٰذا فوراً اس کو مار دیا جائے، جلا دیا جائے، خاکستر کر دیا جائے، جبکہ حقیقت میں جلانے، خاکستر کرنے کا حقدار وہ مسلمان ہے جس نے رسول خدا کی سیرت کو، رسول خدا کے کردار کو ایسا پیش کیا ہے۔ جب ہم رسول خدا کے کردار کو آلودہ پیش کریں گے تو یقینی بات ہے معاشرے میں موجود افراد کے جو رسول خدا کو ہماری رفتار سے، ہماری گفتار سے اور ہمارے کردار سے ناپتے ہیں، تولتے ہیں، یقینی بات ہے کہ وہ ہمارے گفتار اور کردار کو رسول خدا کی طرف منسوب کریں گے اور اس سے اہانت نبوی لازم آئے گی، لیکن اس کا منبع، اس کا جو محور ہے وہ مسلمان کی ذات ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے اعمال میں ایک دفعہ پھر تجدید نظر کریں، ایک دفعہ پھر اپنے کردار کو خود کسی کو کسی کے لیے معیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی خود معیار ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول خدا عظیم اخلاق پر فائز تھے۔ کوئی دوسرا ہمارے لیے اس بات کو معین نہیں کر سکتا ہے۔ ہم آج ہی سے تہیہ کریں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سیرت نبوی کی ایک کتاب کو اٹھائیں، اس میں سے مکارم اخلاق نبوی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد ان مکارم اخلاق کا مطالعہ کریں اور ان کی ایک فہرست تیار کریں۔ پھر اس فہرست کو اگر ہم اپنے گھر میں اپنے آئینے کے ساتھ ایک کاغذ پر لکھ کر وہاں آویزاں کر لیں، اور جب ہم گھر سے باہر جانے لگیں یا گھر میں داخل ہوں تو ہم اس فہرست کو مطالعہ کریں اور ساتھ آئینے میں اپنے وجود کو دیکھیں کہ کیا میں ان خصوصیات کا حامل ہوں۔ آج کے دن میں نے ان خصوصیات کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ جن خصوصیات پر اس نے عملی طور پر مظاہرہ کیا ہو، یہ سمجھے کہ میں ان خصوصیات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشبہ قرار پا گیا ہوں، یعنی ان کی سیرت اور ان کے مکارم اخلاق پر عمل کرنے کے نتیجے میں آج میں سنی ہوں، یعنی ان کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اور اگر میں ان خصوصیات پر عمل کرنے والا شخص نہیں ہوں تو میں ان کا شیعہ نہیں ہوں، کیوں؟ چونکہ میں نے ان کی پیروی نہیں کی ہے، میں نے ان کی اتباع نہیں کی ہے۔ لہٰذا اپنے وجود کو ملامت کی جائے کہ میرا وجود باعث بنا کہ معاشرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میری وجود کی وجہ سے ایک نامناسب خصلت میں پہچانی جائے۔ لہٰذا ہماری یہ پہلی ذمہ داری ہے، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا نچوڑ بھی گویا کہ یہی بنتا ہے کہ ہمیں مکارم اخلاق نبوی کو پہچاننا چاہیے اور انہیں اپنی ذات میں جاری کرنا چاہیے، تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیعہ کہلائیں اور ان کی سنت پر عمل کرنے والے سنی کہلائیں۔ لیکن اگر ہم نام کے شیعہ ہیں، نام کے سنی ہیں، لیکن ہمارے وجود سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک نہیں آتی ہے، تو یقینی بات ہے، اس بات کو جان لیں کہ اپوزٹ صورت میں اگر جو مہک ہمارے وجود سے آئے گی، لوگ اسے رسول خدا کی طرف نسبت دیں گے۔ جب ایسی نامناسب خصوصیت کو ہم میں دیکھ کر وہ رسول خدا کی طرف نسبت دیں گے تو توہین رسالت کا مصداق وہ شخص نہیں ہے، میں خود ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے سامنے رسول خدا کا تعارف ایسے کروایا ہے، میں نے اسے یہ کہا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرا وجود رسول خدا کی سنت سے مملو ہے اور رسول خدا کے شیعت سے میرا وجود بھرا ہوا ہے۔ میں ان کی پیروی کر کر کے شیعہ بن چکا ہوں، میں ان کی سنت پر عمل کر کر کے سنی ہو چکا ہوں۔ لہٰذا جب ہمارے وجود میں اس نامناسب حرکت کو مشاہدہ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ چونکہ سنت کا نتیجہ ہے تو رسول ایسا ہے، یہ چونکہ تشیع کا نتیجہ ہے تو رسول ایسا ہے۔ تو توہین رسالت کس نے کی؟ اس شخص نے یا میں نے؟ حقیقت میں توہین رسالت کا مصداق ہوں۔ لہٰذا اگر کسی کی تکفیر کرنی ہے، کسی کو سزا دینی ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی کو پھانسی دینا ہے، تو وہ یہ میرا چلتا پھرتا ہوا وجود ہے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نادرست سنت کو متعارف کروایا، یعنی میرے عمل نے جو رسول خدا کے ساتھ مطابقت نہیں کی اور میں باعث بنا رسول خدا کی اہانت کا، تو اس سزا کا مستحق بھی میرا وجود ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو آپ کے سامنے بیان کریں، ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے ایسے مکارم اخلاق کے مالک تھے کہ بیان ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت عظیم
اخلاق کے مالک ہیں۔ انہی مکارم اخلاق میں سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں ہر روز کوئی نہ کوئی خصوصیات بیان کی جائیں، اور پھر ان کے بارے میں مختصر سی وضاحت دی جائے، اور پھر ہم خود کو آئینہ قرار دیں اور اس آئینے میں خود کو رسول خدا کے ساتھ مقایسہ کرنے کی کوشش کریں کہ رسول خدا میں یہ جو خصوصیت پائی جاتی تھی کیا میرے وجود میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا مکارم اخلاق نبوی میں اگر جائزہ لیا جائے تو رسول خدا کی ایک عظیم خصوصیت ان کا صابر ہونا تھا۔ آپ اپنی بعثت سے پہلے صابر تھے، اور اعلان نبوت اور بعثت کے اعلان کے بعد آپ صابر تھے۔ جس قدر آپ کو تکالیف پہنچائی گئیں، جس قدر آپ نے دشواریوں کا سامنا کیا، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ناملائمات، اپنی زندگی میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات میں صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم فوراً آہو بقا کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ہم بے صبری اور بے تابی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم بے تابی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے شیعہ ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی سنت پر عمل کرنے والے سنی ہیں؟ یقینی بات ہے ہمارے وجود میں ایک ایسی خامی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس عظیم صبر کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ارشاد فرماتے ہیں، اعلم ان النصر مع الصبر۔ اے میرے عزیزو، اے میرے جاننے والوں، اے میرے پیروکاروں، اے میرے شیعو، جان لو کہ نصرت صبر کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال کی نصرت، خداوند متعال کی تائید آپ کے شامل حال ہو، تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو۔ اگر تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو گے تو خداوند متعال کی نصرت اور تائید تمہارے شامل حال ہوگی، اور اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرو گے تو اس نصرت سے محروم ہوگے۔ بس اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب۔ یعنی یہ جو مشکلات ہیں تو ان مشکلات کا بادل جھٹنے کے بعد ہی صبر اور آپ کی جو ہے وہ گشائش ہوگی آپ کے کاموں میں، اور آپ کی جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ تبھی ہوگا جب کرب ہوگی، اور اگر کرب ہی نہ ہو، مشکل ہی نہ ہو، تو مشکل کے خاتمے کی توقع کیسے رکھی جائے؟ لہٰذا مشکل کا خاتمہ مشکل کے ساتھ ہی موجود ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں اگر مشکلات پائی جاتی ہیں، ہماری زندگی میں اگر غم و اندوہ پایا جاتا ہے، سختیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں رسول خدا کے اس نورانی فرمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں صبر کے نتیجے میں ہی ان مشکلات سے نجات مل سکتی ہے۔ ہمارا وجود اور ہماری روزانہ کی زندگی جو کرب میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اس تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر عسر اور ہر مشکل کے بعد آسانی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اگر ہم شیون کرنا شروع کر دیں، آہو بکا کرنا شروع کر دیں، بے تابی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں، تو یقینی بات ہے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حسنہ پر عمل پیرا کرنے والے افراد نہیں ہیں۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کا اگر جائزہ لیا جائے اور اسلامی تعلیمات میں یہ دیکھا جائے کہ صبر کسے کہا جاتا ہے، تو صبر ایک ایسی اخلاقی خصوصیت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جو بات عقل کہے، جو بات شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کہے،
اس بات پر عمل کرو، یہ صبر ہے۔ اور جس بات سے عقل انسان کو روکے، جس بات سے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ انسان کو روکتی ہے، انسان کو اس سے رک جانا چاہیے، یہ صبر ہے۔ بس معیار کیا ہوا؟ معیار عقل ہے، معیار شریعت ہے۔ کیا یہ دو چیزیں ہیں؟ نہیں۔ علماء اور حکماء کہتے ہیں کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جس چیز کا عقل حکم کرتی ہے اسی چیز کا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ بھی حکم کرتی ہے۔ لیکن معیار اور ملاک میری اور آپ کی عقل نہیں ہے، بلکہ عقل کامل معیار ہے، اور وہ عقل کامل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شارع مقدس ہیں ان کے پاس ہے۔ لہٰذا عقل سلیم جس چیز کا انسان کو حکم دے، اور وہ حکم اگر شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مخالف نہ ہو تو مجھے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ میری عقل ابھی کامل نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل ہے جو عقل کامل ہے۔ لہٰذا میں اپنی عقل کو اس طرح سے معیار اور کسوٹی قرار نہیں دے سکتا۔ میری عقل جب تک شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے ساتھ جو ہے وہ موافقت رکھے گی، اس کی پیروی ہونی چاہیے، اور جب شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے مخالفت کرے تو مجھے اپنی عقل سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس فارمولے کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ عقل اور شریعت آپس میں متضاد نہیں ہے۔ میری عقل متضاد ہو سکتی ہے، لیکن جو رسول خدا جو شارع مقدس ہیں ان کی عقل شریعت کے ساتھ متضاد نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، اور برعکس بھی کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل۔ جس چیز کا شریعت حکم دیتی ہے وہ عقل کے مطابق ہے، اور جس چیز کا عقل حکم کرتی ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ یعنی آپس میں ان دونوں کے درمیان ایک ایسی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، میں اس ہم آہنگی کو درک نہیں کر پا رہا ہوں چونکہ میری عقل ناقص ہے، میں ابھی علم کے اس مرحلے پر نہیں پہنچا ہوں کہ اشیاء کے حقائق کو صحیح معنی میں تعقل کر سکوں، چونکہ میرے اندر خامی پائی جاتی ہے۔ بس صبر کی ایک جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے، ایک جو تعریف کی جاتی ہے، وہ اسی طرح سے ہے کہ جو چیز شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کہے، جو عقل سلیم کہے، اس کے مطابق اپنے نفس کو عمل کرنے کے لیے اکسانا صبر ہے، اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی مخالفت کرنے پر نفس کو روکنا یہ صبر کا مصداق ہے۔ یا پھر بعض تعابیر میں صبر کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ صبر ایک ایسی اخلاقی خصوصیت ہے جو انسانی نفس کو اضطراب سے، بے چینی سے، شکایت سے اور اعتراض سے دور رکھتی ہے، اور انسان کے وجود میں اطمینان اور سکون کی کیفیت لاتی ہے۔ اس اطمینان اور سکون کی کیفیت کا نام صبر ہے۔ یعنی انسان جب سکون میں مبتلا ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے اس کا وجود، تو ایسے مطمئن شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص صابر ہے۔ اب جب یہ شخص مطمئن ہے تو یعنی مضطرب نہیں ہے، یہ شخص مطمئن ہے یعنی بے چین نہیں ہے، یہ شخص مطمئن ہے یعنی اس کے وجود میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں پایا جاتا خدا بند متعال کے وجود کے اوپر۔ لہٰذا میں اپنی روزمرہ زندگی میں نامناسب، ناملائم چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہوں جو میرے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، لیکن ان ناملائمات پر میں اطمینان قلب کا اظہار کرتا ہوں تو یہ میرے لیے صبر ہے۔ لہٰذا اگر ہم اخلاقی استاد کو دیکھیں تو ملا نراقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بے تابی اور بے چینی جو ہے وہ بالکل صبر کے اپوزٹ آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان بے تابی کا، مشکلات میں بے تابی کا اظہار کرتا ہے، بے چینی کا اظہار کرتا ہے، تو یعنی یہ صابر نہیں ہے۔ اور اگر انسان کی روزمرہ زندگی میں جو اسے مشکلات پیش آتی ہیں، ان مشکلات پر یہ انسان جو ہے وہ بے تابی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بے چینی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے،
تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص سختیوں پر اور مصیبتوں پر ثابت قدم ہے، ثبات کا مظاہرہ کر رہا ہے، پائیداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، یعنی در حقیقت ایسا شخص کیا ہے؟ صابر ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صابر تھے، یعنی اپنی روزمرہ زندگی میں درپیش آنے والی مشکلات میں رسول خدا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور خندہ پیشانی سے ان مشکلات سے عبور کیا کرتے تھے۔ اب یقینی بات ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کیا ان کو بھی اپنی زندگی میں کوئی پریشانیاں تھی، کوئی مشکلات تھی؟ تو ہاں، کیوں نہیں تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کس قدر لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائی، اذیتیں کی گئیں، ایسا سلوک برتا گیا جو انسانی سلوک نہیں تھا۔ مثلاً اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو لوگ اپنے بغض اور کینے کا اظہار رسول خدا سے کیسے کیا کرتے تھے۔ رسول خدا کو معاذ اللہ العیاذ باللہ گالیاں دی جاتی تھیں، اور نہایت ہی نامناسب قسم کی گالیاں دی جاتی تھیں۔ رسول خدا کو العیاذ باللہ دیوانہ کہہ کر، مجنون کہہ کر مخاطب قرار دیا جاتا تھا۔ العیاذ باللہ رسول خدا کے وجود نازنین کے اوپر بجری پھینکی جاتی تھی، ریت پھینکی جاتی تھی، آپ کو جادوگر اور ساحر کہا جاتا تھا، آپ کو جھوٹا کہا جاتا تھا، کاذب کہا جاتا تھا، شاعر کہا جاتا تھا، جبکہ بعثت سے پہلے آپ ہی کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ تو یعنی رسول خدا جب یہ الہی پیغام لے کر آئے ہیں تو اس الہی پیغام سے لوگوں نے رسول خدا سے انحراف کا اظہار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک برتنے لگے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عزیز ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ان کے عزیز ابو جہل رسول خدا پر بجری پھینکا کرتے تھے، ریت پھینکا کرتے تھے۔ اسی ابو جہل کی زوجہ ام جمیل رسول خدا کو گالیاں دیا کرتی تھیں۔ جب گھر سے ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو معاشرے میں موجود دوسرے افراد کو بھی یہ جرأت ملتی ہے کہ وہ کہیں کہ جب گھر والے ایسا سلوک برت رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا سلوک برتنا چاہیے۔ تو یہ ام جمیل رسول خدا کی راستے میں خاردار لکڑیاں، کانٹے لا کر بچھایا کرتی تھی تاکہ آپ کو ان سے تکلیف پہنچے، آپ کی مذمت میں اشعار کہا کرتی تھی، رقص کیا کرتی تھی، آپ کے اسم مبارک کو نازیبا انداز میں، نامناسب انداز میں لیا کرتی تھی اور اس طرح سے آپ کو معاشرے میں مخاطب قرار دیا کرتی تھی۔ ایک داستان ایک راوی نقل کرتا ہے، میں اسی داستان کے انداز سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص بازار سے گزر رہا ہے اور وہ بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب قرار دے کے کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی دوسرا الہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اس وحدہ لا شریک الہ کی گواہی دو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ، رستگار ہو جاؤ۔ اور یہ سن کر لوگ آپ کو پتھر مارتے اور آپ کے چہرہ مبارک پر اپنا لعاب دہن پھینکنے کی کوشش کرتے، آپ کو دیوانہ کہتے۔ ایسے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو آپ کے پیچھے پیچھے سے آ رہا ہے اور آپ کے پیروں کے نیچے جو ہیڑیاں ہیں ان پر پتھر مار رہا ہے، آپ کی پنڈلیوں پر پتھر مار رہا ہے، جس سے اس منادی کے پیر تو زخمی ہو رہے ہیں اور زخموں سے خون بہہ رہا ہے۔ تو لیکن وہ شخص پھر بھی اپنی صدا کو اور اپنی فریاد کو منقطع نہیں کہہ رہا اور دوبارہ اسی طرح سے معاشرے میں لوگوں کے سامنے یہ فریاد کہہ رہا ہے
کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر ایسے میں دیکھتا ہوں کہ وہی شخص جو پتھر پھینک رہا ہے، وہی شخص اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے اور اس قدر بلند کرتا ہے کہ اس کی آواز میں اس منادی کی آواز جو ہے وہ دب جائے اور کوئی اس کی آواز کو نہ سنے اور اس کی باتوں پر توجہ نہ دے۔ تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے تعجب میں سوال کیا کہ یہ منادی کون ہے؟ کہا کہ یہ عبد المطلب کا بیٹا محمد ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، انہیں پتھر مار رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ انہی کا چچا ابو لہب ہے کہ جو ان کے ساتھ ایسا سلوک برت رہا ہے۔ اور اس تمام بدسلوکی کے باوجود رسول خدا نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، بےتابی کا اظہار نہیں کیا، الہی پیغام کو پہنچانے میں ایک ذرہ بھر، ایک لحظہ بھر کوتاہی سے کام نہیں لیا اور الہی پیغام کو آئندہ بشریت تک پہنچایا۔ بس عزیزان، ہمیں اپنی زندگی میں اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں موجود مشکلات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، خداوند متعال کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اے خدا، تو نے مجھے جتنی نعمات عطا کی ہیں میں ان نعمات پر تیرا شکر گزار ہوں، جتنی تکالیف تو نے ادا کی مجھ تک پہنچائی ہیں میں ان تکالیف کی بنا پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور ان تکالیف پر صبر کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ تکالیف مجھ تک نہ پہنچتی تو میری زندگی ایک نہایت ہی سرور اور شادی اور خوشحالی پر مشتمل زندگی ہوتی کہ جس کے نتیجے میں تیری ذات سے غافل ہو جاتا۔ تو اے میرے پروردگار، یہ تیری دی ہوئی مشکلات میرے لیے ایک جو ہے وہ توجہ دلاؤ نوٹس کا کردار ادا کر رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اگر میری زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں تو میں تو تیری طرف متوجہ ہی نہیں ہوں گا۔ تو آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہم ایسے ہی ہیں۔ ہمیں اگر مشکل آتی ہے تو فوراً ہم دعاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، فوراً وظائف چلوں کی طرف آتے ہیں، چلہ کاٹ لیا جائے، وظیفہ انجام دے دیا جائے، کسی کو دعا کے لیے کہہ دیا جائے کہ ہماری مشکل برطرف ہو جائے، یا جب ہمیں مشکل ہوتی ہے تو ہم خود بھی دعا کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، خداوند متعال کے ہاں گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن جب ہماری زندگی میں وہ مشکل نہیں تھی تو تب ہماری کیا کیفیت تھی؟ تب بھی کیا ہم چلا کیا کرتے تھے؟ تب بھی ہم کسی کو دعا کے لیے کہتے تھے؟ تب بھی ہم وظیفے کا مطالبہ کرتے تھے؟ ہماری یہ وظیفے، یہ دعائیں، یہ مطالبات صرف اپنی مشکل کے حل کے لیے ہیں۔ جب مشکل حل ہو جائے گی تو نہ ہم وظیفوں کے پیچھے جائیں گے، نہ دعاؤں کے پیچھے جائیں گے، نہ خدا کے پیچھے جائیں گے۔ تو عزیزان، ہمیں ان مشکلات پر بھی خداوند متعال کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ یہ تیری نعمت ہے، اسی کی وجہ سے میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے خدایا، اپنی طرف توجہ کو مجھ سے نہ چھیننا، چونکہ اگر یہ توجہ منقطع ہو گئی تو میں غافلین میں سے شمار ہوں گا، اور اے میرے پروردگار، میں نہیں چاہتا کہ میں لحظہ بھر کے لیے بھی تیری ذات سے غافل ہو جاؤں۔ عزیزان، ہماری یہ گفتگو حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے جو فرمائش کی گئی اس کے مطابق یہ جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس گفتگو کو سنیں۔ اخلاق نبوی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق ہمارے وجود میں آنے چاہیے، اور ہمیں ان مکارم اخلاق کا مجسمہ بننا چاہیے تاکہ معاشرے میں جا کر صحیح معنی میں سنت رسول پر عمل کرنے والا سنی کہلائیں، اور رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے صحیح معنی میں شیعہ کہلائیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔